الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اگلا اہم واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوا وہ 25 سال کی عمر میں ہوا، اور وہ تھا آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح. حضرت خدیجہ بہت خوبصورت عورت تھی، مالدار ترین عورت تھی مکہ کی. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 دفعہ شادی شدہ تھی. اب آپ سب نبی کے امتی اور امتی ہونے پہ خوش ہونے والے اپنے آپ کو یہاں ایک سوال کریں گے. 25 سال کی عمر ہے، عورت 40 سال کی ہے، 2 دفعہ شادی شدہ ہے، بیوہ اور مطلقہ ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، 3 یا 4 کا فرق ملتا ہے روایات میں، اور وہ پیغام بھیجتی ہے نکاح کا. آج کتنی مائیں ہیں جو اپنے 25 سال کے بیٹے کی شادی 40 سال کی لڑکی سے کر دیں. ہم تو رشتوں کے وقت میں لڑکیوں کو ایسے گنتے ہیں تولتے ہیں جیسے وہ شاید گائے بھینس کو بھی نہیں کوئی دیکھتا. کچھ مہینے لڑکی بڑی ہو نا تو کہتے ہیں نہیں جی یہ بڑی ہے، اور کچھ بھی نہ کہتے ہیں بڑی لگتی ہے. ہر چیز بڑھانا چاہتے ہیں، عمر گھٹانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کا پہلا نکاح بھی خدیجہ سے ہوا، اور اس کا سبب اللہ نے کیا بنایا کہ 25 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. کبھی آج اس شوق میں آپ بھی جائیں کسی فارم میں اور ایک بکری چرا کے دیکھیں. ہر نبی نے بکریاں چرائیں. وہ کیوں؟ کیونکہ بکری سب سے شریر جانور ہے، اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اصل میں جنہوں نے بعد میں امتوں کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ کروا دیتا ہے. بیوی خدیجہ چونکہ عورت تھی تو خود کاروبار کے لیے باہر نہیں جانا پسند کرتی تھی، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ کوئی ایسا ایماندار شخص اگر مل جائے کہ وہ میرا پیسہ لے کے مال لے کے جائے اور تجارت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بہت پیاری تھی. ابھی نبی نہیں بنے، ابھی عام 25 سال کا ایک کھلنڈرا لڑکا ذہن میں کوئی لے آئیے اگر آج کے دور میں دیکھنا ہو. لیکن آپ کے گن دیکھ کر انہوں نے آپ کو آفر دی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ گئے. لوگوں کو ایک طرف کا نفع ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں سے سامان خرید کے لاتے تھے. اللہ کے نبی نے بجائے اس کے کہ یہاں سے پیسہ لے کے جائیں، آپ نے مکہ سے سامان خریدا، وہ جا کے شام میں بیچا، اسی پیسے سے وہاں سے خریدا، ڈبل ٹریڈنگ ہو گئی. واپس آئے تو حضرت خدیجہ کا نفع سارے دوسرے گروہ سے زیادہ تھا. اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. پھر سمجھ آ گئی خدیجہ کو کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک شخص رکھا ہے. اپنی دوست، ان کا نام نفیسہ تھا، ان کو بھیجا کہ بھئی اس طرح سے کچھ بات بیچ میں بنی. اللہ کے نبی نے نکاح قبول کر لیا. پیغام آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے، 20 کیملز آپ کا پہلا مہر تھا، اور آپ کی عمر مبارک 25 اور خدیجہ کی 40 سال تھی. 15 سال کا فرق. آج کتنے آپ سے محبت کرنے والے سوچئے. آج کتنے آپ سب اپنے پہ رہیں، باہر کسی کو کوئی نہ دیکھے. صرف ان ہالوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ سوچ لیں کہ آپ کو آج اپنے 25 سال کے بیٹے کے لیے صرف 35 سال کی لڑکی سے رشتہ مل جائے. نیک ہے، پاک ہے، کرتے. کتنی خوبصورت، کتنی اچھی لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں، اور کتنی واجبی شکل کی بیٹھی رہتی ہیں اپنے پورے دین کے حسن کے باوجود. لیکن ماؤں کو، لڑکوں کی کو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے. سوچ بدلیے. آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ سوچ بدلنی ہے. کریں کوئی سنت پوری، پھر کیا کر دیں. بڑی عمر سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیں شادی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر تربیت ٹھیک کی ہوگی تو پھر بات سمجھ آئے گی نا. تربیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اور بات ہے. اب یہ نہیں میں کہتی کہ تربیت ہم نے کی ہے دوسری طرح اور آج اس پہ کر کے مجبور کریں ایک اور نئی لڑائی پڑے. وہ مائیں پہلے سے ان چیزوں کے لیے بچوں کو بہرحال تیار رکھتی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جب نبوت کی آمد ہے. آپ کی عمر مبارک جب 35 سال یعنی 35 ایئرس کی ہوئی تو اس وقت ایک بہت بڑا ایشو اٹھ گیا مکہ میں. اور وہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی تھی تو حجر اسود کو لگانا ہے ایک جگہ. معروف واقعہ اگر آپ کتابوں میں پڑھنا چاہیں. اب ہر قبیلہ کہتا تھا ہم لگائیں گے. آنر بہت مانگتے تھے، ان کو اچھا لگتا تھا کہ ہمیں عزت ملے. اب ایک کو کہتے ہیں تو دوسرا ناراض، دوسرے کو کہتے ہیں تیسرا ناراض. اب کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اچھا چپ کرو، کوئی کسی کی نہ سنے. کل صبح کے وقت میں جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا نا اس کو ثالث بناتے ہیں اور وہ جو کہے گا اس کو مانیں گے. اللہ کا پلان ہی یہی تھا. صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے. آپ کو دیکھتے ہی لوگوں نے کہا بس یہ تو صادق ہے اور امین ہے، ہم ان کی بات مانیں گے.
آپ نے اتنا خوبصورت معاملہ سالو کیا. آپ نے کہا ایک چادر لے کے آؤ. چادر لے کے آگے سب کہا آپ سارے سرداروں کو بلا لو. آج بھی یہی حل ہے, یاد رکھیے, لکھ لیں اس جملے کو. کل کے مذہبی جھگڑوں کا بھی حل نبی نے یہی دیا تھا کہ مت لڑو, صبر کرو, چادر بڑی کرو, وسعت لاؤ اپنے اندر. تم ایک چھوٹا سا کونا لے کے دین کا نام لے کے بیٹھے ہو, دین کی چادر بڑی کرو, اس کو اصل پہ لاؤ. ساروں کو کہ تم کونے کونے دیواروں سے پکڑ لو. سب نے پکڑ لیا, چلو آؤ. پکڑا, اس میں سے کہا اس میں پتھر رکھو, رکھا. اب سارے اس چادر کو کھینچو اور جا کے اس کی جگہ لگا دو. آج بھی یہی حل ہے. دینداروں کو اپنے دل کھلے کرنے پڑیں گے, تعصب چھوڑنا پڑے گا. اور اس طرح ایک بہت بڑی لڑائی ہوتے ہوتے بچی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 37 سے 43 ایئرس جو تھے, یعنی اب 37 سال سے کے جو ہوئے, اب آپ تنہائی پسند ہو گئے. غار حرا میں عبادت کے لیے جانے لگے. تنہائی اچھی لگنے لگی. ستو لے جاتے, وہ معروف واقعات آپ نے سنے ہوں گے. بی بی خدیجہ آپ کو ستو دے دیتی تھی اور آپ وہاں عبادت کرتے, اللہ کا ذکر کرتے, کائنات پہ غور و فکر کرتے. تقریباً 6 ماہ پہلے ہی آپ کو کیفیت یہ ہو گئی تھی آپ کی کہ رات کو جو خواب میں دیکھتے نا, وہ صبح بالکل سچ ہو جاتا. آپ کو وہ چیز دن میں دکھائی جاتی. اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو وحی کی ابتدا ہو گئی. پہلی دفعہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. 21 رمضان سوموار کا دن تھا اور پہلی وحی سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیتیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہ آیات چلی. ان آیات کا پیغام بھی ذرا اپنے عمل کے لیے نوٹ کیجیے. پہلی آیت کیا آئی امت مسلمہ کے پاس؟ اقرأ, پڑھو. آج امت کا پڑھنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کون سا پڑھو؟ بسم ربک, رب کے نام والا پڑھو. آج ہمارے بچوں کی اور ہماری کوششیں اس بسم ربک کے علم کو لینے کی کتنی ہے, اور ہمٹی ڈمٹی سچن وال اور ABCD اور ٹوینکل ٹوینکل اس کے لیے کتنی ہے, یہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں. آج امت کا تعلق علم سے کٹا ہوا ہے. ساری محبت نبی کے ساتھ سچ ہے, پیار سچا ہے, علم نہیں ہے. تبلیغ کریں جتنی مرضی کریں, پہلے علم لے لیں. جہاد کریں, پہلے علم لیں. علم کی بہت ضرورت ہے دینے کی. بہرحال وہ وہی آئی, آپ اتنے گھبرائے, گھر میں آئے, کہنے لگے زملونی زملونی, اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو. آپ کو اتنا بخار ہو گیا, کہنے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. کچھ پتہ ہی نہیں کیسے ہوا, فرشتے نے آپ کو بھیجا, آپ کو تھوڑا سکون ملا. حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. کہنے لگی یہ دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ عیسائی تھے, کرسچین تھے. وہ فوراً سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے آثار ہیں اور یہ وہی نبی ہے جس کا بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ سمٹمز پوچھی, سب بتائیں. کہا کہ خدیجہ غم نہ کرو, تم خوش قسمت ہو, اللہ نے تمہیں ایک ایسے شوہر کی زوجیت میں دیا ہے کہ جو آگے جا کے نبی بننا ہے اور اس کا پیغام ہوگا. پھر اللہ کے نبی کو کہنے لگے کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میں تو اتنا پیارا ہوں ان کو. ہمیں بھی یہ مان ہوتا ہے, لیکن جب ہم کتاب ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا, پھر اپنے ہی ماں باپ کہیں گے بیٹا ذرا سہج سہج, ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے لو. گھر والے بھی کہیں گے نہیں ذرا دین بھی رکھو, دنیا بھی رکھو, ماں باپ کا بھی حق ہے, بچوں کا. وہ سارے حقوق کے سوداگر بن کے آ جاتے ہیں جن کو ہم نے ان کے حق تو دیے ہوتے ہیں, اللہ کے بھی دے دیے ہوتے ہیں ساتھ. بس ہم جب اپنوں سے اللہ کے حق واپس لیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے لیکن میرے اللہ کا حق واپس کریں, تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. اور بعد میں ایسے ہوا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس واقعے کے تھوڑے عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے. اور یہ کس پہ فوت ہوئے ہوں گے بلا؟ مسلمان ہوئے, کیونکہ اللہ کے نبی کو انہوں نے پہچان لیا. اب پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی بند ہو گئی. مختلف روایات ہیں, کوئی کہتا ہے 3 دن, کوئی کہتا ہے 6 ماہ, کوئی 3 سال کی بھی بات کرتا ہے, کچھ کہتے ہیں 10 دن کی, واللہ عالم. لیکن ان دنوں میں آپ مس کرتے تھے. یہ ایسے جیسے آپ قرآن کی کلاس لیتے ہوں اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کچھ دن نہ لے سکیں تو آپ کے دل میں ایک فیلنگ آتی ہے نا, کوئی دوائی کھاتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں تو پھر جسم ٹوٹتا ہے. آپ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ پہاڑ پہ چلے جاتے تھے, کہتے تھے وہ کدھر ہے فرشتہ. لیکن اس کے بعد اس ایریے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں, یعنی رک گئی, سٹاپ ہو گئی, تھوڑا سا پینڈنگ پہ چلی گئی. اس کے بعد دوبارہ وحی کا آغاز تب ہوا کہ مکہ کے محلے ایجیات میں آپ بازار میں جا رہے تھے. اچانک آپ نے آسمان پہ ایک آواز سنی. جب اوپر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے. یہ پہلا موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا.
اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ پورے آسمان پہ جبرائیل ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، پھر بھی جبرائیل ہے، اور بعد میں آپ نے بتایا کہ صرف اس وقت جبرائیل نے اپنے 2 پر کھولے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر ہے. یہاں سے آپ فرشتوں کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جس دن موت کے وقت اپنے فرشتے دیکھیں گے ان کو ہی دیکھ کے خوف طاری ہو جائے گا کہ یہ اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے. یہاں بیٹھے اور اگے 7-8 فٹ لمبا کوئی مرد ہی اندر آ جائے تو ہمیں خوف آنے لگے گا، تو کہاں فرشتوں کو دیکھنا. لیکن آپ نے اس وقت ان کو دیکھا، اور اس کے بعد پھر جو دوسری وحی آپ پر آئی وہ سورۃ مدثر کی تھی. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹنے والے اٹھ جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. بس پھر یہ تھا وہ حکم، قم فانذر. پھر ایسا کھڑے ہوئے کہ 23 سال تک کھڑے ہی رہے. انذار آپ کی زندگی کا مشن تھا، تبشیر، ڈرانا، آگاہ کرنا، خوشخبریاں دینا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی شروع ہوتی ہے. ہم سب معروف طور پہ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کا مکی دور 13 سال کا ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے، نہیں پتا تو آج پتہ لگ جائے گا. لیکن اس مکی سالوں کے 3 دور ہیں، وہ نوٹ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم بھی اب اپنا یہاں تقابل کر کے دیکھیں گے. کام کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، میتھڈالوجیز آپ کو اللہ کے نبی سے مل جائیں گی، انسٹرکشنز مل جائیں گی کہ دین کا کام کرتے کیسے ہیں. پہلے 3 سال، سن 1 سے لے کے 3 نبوی تک کا جو دور تھا یہ خفیہ دعوت کا تھا. خفیہ سے مراد یہ کہ چھپایا ہوا نہیں تھا، چوری چھپے نہیں تھی، لیکن اتنے لوگ تھے ہی نہیں. جب آپ کو حکم ملا قم فانذر تو آپ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں آئے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی دعوت پر سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ ایک عورت. یہ دین کتنا پیارا ہے. دیکھیے آپ، میں اب جو جملہ بولوں گی نا ذرا شعور سے سنیے گا. اللہ کے نبی کون تھے؟ وہ تو نبی تھے. اس امت کی پہلی عورت یعنی امتیہ ایک عورت تھی. حضرت خدیجہ نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی. پھر دوسرا شخص جو اس امت میں شامل ہوا وہ حضرت زید بن حارثہ تھے، جو اصل میں حضرت خدیجہ کے غلام تھے، لیکن شادی پہ تحفے کے طور پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. جب آپ نے ان کو کہا اسلام کی دعوت دی، مان گئے. پھر اس کے بعد تیسرا دعوت کا جو رخ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا. اور حضرت علی کی بھی کہانی سن لے، اللہ کیسے حق دلواتا ہے. ادھر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی کفالت کی ہے نا، لیکن ایک دور ایسا آ گیا کہ ابو طالب اتنے زیادہ غریب تھے کہ ان کے بچے بہت تھے کہ دوسرے رشتہ داروں نے ان کے بچے بانٹ لیے. اس بچے کو تم لے جاؤ، اس کو میں لے جاؤں، اس کو میں لے جاؤں، اور مل کے پالتے ہیں. اور حضرت علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے. تب سے حضرت علی آپ کے پاس تھے. انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی دعوت پہ اسلام قبول کیا. یہ تو گھر کے لوگ تھے، باہر آئے. بات کہتے ہیں اگلے ہی دن تھا تو پھر آپ نے اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ مان گئے. آپ کا ایک بہت پیارا کریڈٹ ابو بکر صدیق کے لیے، اور وہ کیا کہ میں نے جس پہ بھی اسلام کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ ضرور ہیل و حجت کی، لیکن ابو بکر صدیق فوراً مان گئے. اب آگے سنیے، یہاں تک تو گنتے ہوئے انگلیوں پہ 5 لوگ آ جائیں گے نا. اس کے بعد ابو بکر بیٹھ گئے، چلو مسلمان ہو گئے اب ٹھیک ہے، نہیں اٹھے اور وہ دعوت دینے گئے. صرف ابو بکر کی دعوت پہ ایمان لانے والے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اسلام لائے. اور آپ دیکھیے یہ 5 اور باقی 4 خلیفاؤں کو ملا کے ایک اور صحابی ہیں، یہ 10 کے 10 عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. یہاں رک کے سوچیے ابو بکر کو، ہمیں بھی تو دعوت ملی گئی نا. ہم کون سے عشرہ مبشرہ 10 لے کے آئے دین میں؟ ہم تو ٹھنڈے لوگ ہیں، یقین کریں. ابو بکر، اور جب بندہ خود سچا ہوتا ہے نا اس کی بات میں اثر بہت ہوتا ہے. جس چیز پہ اپنا دل ٹھوکتا ہے وہ دوسروں کو بھی ٹھوک لے گا. خود ہی شک ہے تو دوسرے کو کہاں ٹھوکنا ہے. یہ ٹیبل خود ٹھکا ہوا ہے نا تو اتنی مضبوط چیزیں اوپر سے رکھی ہوئی ہیں، یہ کمزور ہوگا نا یہ سب چیزیں گر جائیں گی. ہم دین پہ نہیں ٹھکتے، ہماری دعوت پہ نہیں ٹھکتی کیونکہ ہمارے اندر ابھی جھول بہت ہے. ابو بکر کی بات میں اتنا جوش تھا، سب مسلمان ہو گئے. اور اس طرح پھر سابقون الاولون، اس کے اندر حضرت بلال. پھر اس کے بعد جو دعوت پھیلی نا وہ غلاموں میں پھیلی. حضرت بلال، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم، حضرت عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون یہ بھائی تھے، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید. اور اس کے بعد
فاطمہ بنت خطاب. یہاں پہ تھوڑا سا رکوں گی. یہ کون ہوگی بلا؟ عمر بن خطاب کی بہن. ابھی عمر نہیں ہوئے. یہ بھی بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ اسلام دیتا ہے, کچھ کو پھر اپنے رشتہ داروں کے ذریعے دیتا ہے. اس لیے کبھی کوئی دل برا کرے نا اسٹوڈینٹس میں سے کہ ہم فلاں کو بلاتے ہیں وہ نہیں آتے ادھر کلاس میں, تو مگر کہ فکر نہ کرے, انہوں نے آپ سے پڑھنا ہے. وہ بھی نہیں آ رہے, وہ 2-3 سال بعد جب آپ انشاءاللہ کلاس لیں گی نا پھر آئیں گی. یہ اللہ کو پتا ہے کون سی دال کب گلنی ہے, لیکن گلیں گے سب ضرور. یہ لکھ لیجئے. یہ الگ بات ہے کچھ مشکلوں میں سے گزر کے سابقون الاولون بنیں گے, اور بعض بات والے جو ہیں وہ بعد میں حسرتیں کریں گے کہ ہمیں تو وہ قربانیاں دینی نہ پڑی. بہرحال اس کے بعد سعید بن زید ان کے شوہر تھے, وہ بھی مسلمان ہو گئے. خباب بن ارت غریب تھے, لوہار تھے, مسلمان ہو گئے. غریبوں کو کہ اسلام کی دعوت پہلے اچھی لگی کیونکہ وہ پسے ہوتے ہیں دوسروں کے ظلم کے آگے, اور ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ہوتی. آپ جس کو بھی دعوت دیتے ہیں نا, یہ نہ کہا کر ان کو اثر نہیں ہوتا, بس مسئلہ کہ ابھی ان کی رکاوٹیں بہت ساری ہیں, ان کو دور کر رہے ہیں. ویسے ان کے دل الحمدللہ اسلام پہ ہیں. کوئی پہلے ٹریک سے چینج کرتا ہے لین اور کوئی تیسرے سے کرتا ہے, تو تیسرے والوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں. ایسی ججمنٹل ہو کے کبھی نہ کہ تم نے نہیں آنا, اب میں تمہیں نہیں کبھی بلاؤں گی, کبھی نہ کہ. ہر آنے والا بہت سارے بیچ کے اندر رکاوٹیں طے کرتے ہوئے آتا ہے. بہرحال اس کے بعد عبداللہ بن مسعود جو بھی غریب صحابی تھے, بکریاں چراتے تھے. عبدالاسد عامر بن فہیرہ, یہ حضرت ابو بکر کے غلام تھے. ابو حذیفہ, حضرت صائب, حضرت ام فضل, یہ عباس کی بیوی تھی, اور اسما بنت امیس اور اسما بنت ابی بکر. یہ 28 لوگ ہیں کہ جو ان 3 سالوں میں مسلمان ہوئے. لکھیے گا ذرا, 3 سال 1000 دن بنتا ہے تقریباً 365. 1000 دنوں کی کوششوں میں 28 لوگ مسلمان ہوئے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پریشان ہوں؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں آج پودا لگائیں جھٹ میں تیار. نہیں ہوتا. یاد رکھیے جہاں دعوت آغاز میں ہوگی وہاں آہستہ آہستہ پھیلے گی, زمین تیار, اور پھر دیکھیے بعد میں جو کھیتیاں اگیں گی وہ آج نہیں پتا ہمیں کسی کو بھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک شخص مسلمان ہوتا تھا تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ کیا مل گیا. جوش سے اللہ اکبر کہتے تھے, پہاڑیاں لرزنے لگتی تھیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شخص نہیں آتا تھا, پورا قبیلہ اس کا آتا تھا, پورا کنبہ آتا تھا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ